قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. وقال تعالى في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله إلى أن قال يرجون تجارة لن تبور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز حاضرین، آج 29 شعبان ہے. امت رمضان کا استقبال کرنے جا رہی ہے. تو اس موضوع جو خطبہ جمعہ میں رمضان سے متعلق کچھ ہدایت ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. خطبے کے آغاز میں 2 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کہا: ان الذین یتلون کتاب اللہ. بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے. معزز حاضرین، خواتین، ہمارے اس مسجد میں کئی بزنس مین ہوں گے. ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تجارت کرنے والوں کو اگر کوئی خاص سیزن ملتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں، اس کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ کرتے ہیں. نفع حاصل کرنے کے لیے دن رات یہ کرتے ہیں، ذہن لگاتے ہیں، نقصان سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ بگن ہونے والا ہے، اس میں بھی جو نیک کام کرتے ہیں، اصل میں یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. آپ یاد رکھیں، تجارت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے تجارت دنیاوی، اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. مگر جب بندہ آخرت کی تجارت کرتا ہے تو اس میں صرف نفع ہی نفع ہے. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اگر آپ اس دنیا میں تجارت کرتے ہیں تو نفع بھی نقصان. بلکہ ہم دیکھتے ہیں بزنس مینوں کو نماز چھوڑ کے، کھانا چھوڑ کے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر کماتے ہیں. ذرا اس آخرت میں کام آنے والی تجارت کے بارے میں بھی بندوں کو سوچنا چاہیے. جب نماز کے لیے آتے ہیں، جمعہ کے لیے آتے ہیں، رمضان سب آتا ہے، یہ سب ایسا سیزن ہے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. اور یاد رکھیے، رمضان بھر میں اللہ کے ساتھ جو ہم تجارت کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے. یہ تجارت ایسی ہے جس میں انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کا کوئی دور تک کوئی نام و نشان نہیں. جب اللہ کے ساتھ کی جانے والی تجارت میں جب کوئی نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، تو جیسے ہم دنیاوی تجارت میں فائدہ اٹھانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں رمضان کی قدر کرنے کے لیے پلاننگ کرنا چاہیے. معزز حاضرین، دن بڑی تیزی سے گزرتے ہیں. گزشتہ سال رمضان آیا تو چلا گیا، پھر 12 مہینوں کے بعد پھر رمضان آیا. یہ دنوں کا تیزی سے گزرنا یہ قیامت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب میں سال مہینوں کی طرح گزرے اور مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور ایک دن سوکھی ہوئی تیز کی طرح جل کر گزر جائے گا. اور یہ رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. اب 4 جمعہ آئیں گے تو اس کے بعد ہم رمضان کو الوداع کریں. اللہ نے سورہ بقرہ میں یہی بات کہی، ایام معدودات. کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں صالح عثیمی حفظہ اللہ، یہ گنے چنے دن ہیں،
یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے نیکی و بھلائی کا مہینہ پا کر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ کبھی دیکھتے اگر ہمارے موبائل سے نیٹ ورک چلا گیا تو کتنا پریشانی ہوتی۔ ہمارے گھروں میں وائی فائی لگ جاتا ہے، گھنٹوں کی ویڈیو منٹوں میں اگر ڈاؤن لوڈ اپلوڈ ہو جاتی تو کتنا خوش ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اور نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کا یاد رکھیے۔ زندگی میں کبھی بھی انسان کو اللہ کی نافرمانی پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ وہ 1 گھنٹے کی لذت کے لیے ہمیشہ کی جنت کو کھو دیتا ہے۔ کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون۔ اللہ نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو پا کر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا آپ صحابہ کو جمع کر کے تیاری فرماتے۔ سلمان فرزی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر مبارک، کہا صحابہ کی جماعت میرے سامنے بیٹھو، میں تم کو بتاتا ہوں کہ رمضان جیسا برکت والا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ حقیقت میں جس کے اندر جتنا ایمان ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہے، وہ رمضان کی آمد پر اتنا ہی خوش ہوگا۔ اگر آدمی کا ایمان کمزور، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے تو وہ رمضان کے آنے پر خوش نہیں ہوگا۔ میرے استاد مدینہ کے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ رمضان آنے سے پہلے امت کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی بات کہتے ہیں شعور اور احساس کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ رمضان آیا، غیر رمضان میں ہم جیسے سوتے رہے، سحری کر کے 2 تک سوئے تو میں سمجھتا ہوں اس نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم سب کو جو ہے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن میں قیام اللیل کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے اس موقع پر کہا قیدت کا ذنوبک، تمہارے گناہوں نے تمہارے جو ہے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ اگر ہم نے رمضان میں آنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق چھین لے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے اپنی توفیق چھین لے وہ تو ہے دنیا کا بڑا بدبخت انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہا ہر آدم کا بیٹا غلطی کرتا ہے، سیاہ کار ہے، مگر غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ثواب، اللہ تعالیٰ نے نماز کا ثواب بھی بتایا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا ثواب بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے حج کا ثواب بتایا، مگر روزے کا ثواب نہیں بتایا۔ کیوں؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ تو میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الصوم سر بین العبد وربہ، کہا کہ یہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان میں راز ہے۔ ہمارے اسلاف بھی کیسے روزہ رکھتے تھے، ایک سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے ان کی سحری اور افطار کیسا ہوتا تھا، تصور کر لیجئے۔ ہم جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں سحری کھاتے ہوئے بھی فوٹو پکڑتے ہیں، افطاری کراتے ہوئے بھی فوٹو پکڑتے ہیں۔ کہتی ہیں ان کی بیوی جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ میرے شوہر نے 30 سال تک نفل روزہ رکھا ہے، مجھے ان کی سحری اور افطار کا علم نہیں۔ کیا تھا وہ؟ کہتے ان کی سحری کیا ہوتی، نماز فجر کی اذان سے پہلے 2 کھجور اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اپنے بغل میں دبا لیتے، بھر کے اوڑھ لے کے باہر نکل جاتے، جیسے جیسے مسجد قریب آتی باہر کھڑے ہو کر کھجور کھا لیتے، کسی کو علم نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہی ہوتا ہے روزہ، اللہ اور بندے کے درمیان راز۔ 30 سال تک انہوں نے روزہ رکھا، بیوی تک اس کو علم نہیں ہو سکا۔ اور افطار کیا ہوتا، مغرب کی اذان سے پہلے اپنے گھر سے لے کر 2 کھجور لے کے نکلتے، مغرب کی اذان ہوتی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر 2 کھجور کھا لیتے۔ یہ تھا اسلاف کا روزہ۔ لہٰذا آج دیکھتے ہیں ہماری ہر چیز میں ریاکاری پیدا ہو رہی ہے۔ یہ روزہ ہمیں اخلاص سکھانے آتا ہے۔ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ ایک شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، آپ اس کی تعریف کرے تو بھی کچھ بھی نہیں، آپ اس کو کچھ برا بولے تو بھی کیا بھی نہیں، ایسا ہوتا ہے مخلص بندہ۔ لہٰذا رمضان آنے سے پہلے ہم ایک کو اپنی نیت میں سچائی پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھو ایک حدیث پیش کرتے ہیں سلیمان روحیلی حفظہ اللہ، ایک صحابی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی مجھے جو ہے مکمل طور پر بڑی تمنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ویسی تمنا ہے تو تم جاؤ کفار و مشرکین کے لشکر میں گھس کر جو ہے شہید ہو جاؤ۔ تو ویسے ہی کیے، نیت اچھی تھی، جیسے ہی گھسے ماشاءاللہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جنت کی خوشخبری پالی۔ معزز حاضرین، رمضان آنے سے پہلے تیاری کرنا چاہیے۔ اس تیاری کا ہم نے غلط مطلب سمجھا، مطلب یہ سمجھا کہ مسجدوں کو پینٹ مارا جائے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب ہماری خواتین گھروں میں بیڈ کور بدلاتے، تکیے کا سر بدلاتے، چنا مارتے، سب کچھ کر لیتے، مگر رمضان آنے کے بعد ہمارا گھر سدھرا مگر ہمارا دل نہیں سدھرا تو فائدہ کیا ہے؟ ظاہر پرستی پہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ رمضان آتا ہے ہمارے باطن کو بدلنے کے لیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں رمضان جب آتا ہے اس سے فائدہ اور فائدہ اٹھانے والے نہ اٹھانے والوں کے الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ قسمیں کیا ہیں؟ ان قسموں میں ہم کہاں ہیں؟ ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ رمضان آتا ہے تو بازاروں کا رخ کرتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، گویا وہ کھانے پینے سے اس ماہ مبارک کا استقبال کرتے ہیں، اسراف سے کام لیتے ہیں، اتنا کھاتے موج مستی کہ انہیں نمازوں میں کھڑے ہونے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس دو نمازیں رمضان میں بڑی بھاری ہو جاتی ہیں، ایک ہے فجر کی نماز، دوسری ہے مغرب کی نماز۔ سحری میں بیل کے سکا کھا لیا تو رکوع کرے تو خیر نہیں آ تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ کبھی کبھی جو ہے سحری میں صرف کھجور پر بھی اکتفا کرنا چاہیے۔ ایک کھجور ماشاءاللہ دن بھر آپ کی پیٹھ کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جب افطار کا وقت آتا ہے ہمارے پاس انواع و اقسام کی چیزیں رکھ کے، سموسہ، بڑے، آش، گنجی، یہ سب رکھ کے ہم جو ہے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ غلطی یہ بھی ہوتی ہے افطار کا سامان دسترخوان پہ، اس پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو دعا کرو، یہ غلط ہے۔ یہ صالح عثیمی حفظہ اللہ نے کہا یہ جو افطار کے وقت دعا قبول ہوتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ کہا رمضان کا پورا مہینہ دعا کی قبولیت کا ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا وہاں سے لے کر عید کا چاند طلوع ہونے تک آپ کی نماز ہر ظہر، عصر، مغرب ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ پورے وقت کو چھوڑ ڈال کوئی افطار کا سامان سامنے رکھ لے کے دعا کرے تو دعا میں توجہ کہاں آئے گی؟ لہٰذا مکمل طور پر اس کی بھی اصطلاح کریں۔ لہٰذا دیکھتے مغرب کے موقع پر کچھ بھی نہیں، آسان روزہ کھولنا ہے۔ ایک پانی باٹل 10 روپے کا لے لیے، ایک کھجور کور میں ڈال لیے، جیب میں رکھ لے، سیدھا مسجد کو آ گئے، بیٹھنا، تلاوت قرآن اذکار کرتے رہے، اذان ہوئی، کھا لیے، مغرب کی نماز پڑھ لیے، سنت پڑھ لیے، سیدھا گھر کو چلے گئے۔ اتنے سامان رکھ لے کہ ایسا ہوتا ہے 3 مرتبہ کھاؤ بولے تو صبح میں 1.5 مرتبہ، شام میں 1.5 مرتبہ کھا کے ہم اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا دوسری قسم وہ ہیں کچھ لوگ ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، رمضان آتا ہے اسٹیٹس پہ رمضان مبارک، فیس بک میں رمضان مبارک، کچھ لوگ تو رمضان مبارک کے جو ہے پوسٹر بنا کے ڈالتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ان کا رمضان غیر رمضان ایسی طرح ہوتا ہے۔ رمضان میں ذرا اپنی دوستی پر بھی نظر رکھیے، جو رمضان کی بے حرمتی کرتا اس کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اٹھنا غلط ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو رمضان کی قدر کرنے والے ہوتے۔ آپ کی مسجد کا امام، آپ کی مسجد میں تراویح پڑھانے والے، آپ کی مسجد میں درس دینے والے ہوتے نا، ان علماء کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ماشاءاللہ آپ کا رمضان اچھا گزرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہا جس کا ایمان اچھا ہے اسی سے دوستی کرو۔ اور دوستی کے لیے بہترین دعا صحابہ کرتے تھے اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ رمضان کے اعتبار سے تیسری قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ جو آدمی دن میں ماشاءاللہ 5 مرتبہ اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹیکتا تھا، اسے ہوتا کیا رمضان آیا تو اس کی عبادت میں لذت مل جاتی ہے۔ ہمارے پاس کیا صرف جیب کا مزہ، بس اتنا ہی ہے۔ عبادت کی لذت بھی تو ہے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ ثابت البنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں 20 سال تک میں نے اپنے نفس کی اصلاح کی تو تب چل کر مجھے عبادت میں لذت ملی۔
آپ رمضان آیا پہلی تراویح میں مجھے لذت ملتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اسلاف کے بارے میں محمد ابن المنقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو کچلا 50 سال تک، اللہ کتنے سال، میں نے اپنے نفس کو 50 سال تک کچلا، تب چاہ کر مجھے رکوع میں سجدے میں مکمل طور پر لذت ملی۔ اور یہ لذت کسی ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے پاس گناہوں کی لذت ہے، دوسرے طرف اللہ کی عبادت کی چاشنی ہے، ان دونوں میں کون سی چیز چاہیے؟ یہ عبادت کی جو لذت ہے وہ انسان کو ہمیشہ ملنے والی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا جب بندہ نماز میں جاتا ہے تو وہ مزہ چکھتا ہے، جب نماز میں عبادت میں رہتا ہے تو مزہ چکھتا ہے، اور جب وہ نماز کے باہر نکل جاتا ہے تو ماشاءاللہ وہ مزہ چکھتا ہے۔ ہمارے پاس جو تراویح پڑھا جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کا اثر ہمارے دلوں پر بھی نہیں ہوتا۔ ایک پارہ سنتے کبھی اپنے دلوں کو ٹٹولیے کہاں ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جیسے ہی ہماری تراویح ختم ہوتی، یہ ہمارا موبائل جو ہم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے، جو ہم یہ مقصد زندگی سے ہٹا رہا ہے، ہمارے ٹی وی میں وغیرہ میں کیا مکے کا لائیو نہیں آتا؟ کیا ہم یہ دیکھ نہیں سکتے؟ کیا اپنے بچوں کو دکھا نہیں سکتے؟ تو اس طریقے سے مکے مدینے کی 2 رکعت تراویح دیکھو ماشاءاللہ آپ کے آنکھوں کو ایک نور ملے گا ماشاءاللہ۔ وہ رمضان جو حرمین میں گزرتا ہے میں سمجھتا ہوں اتنا مزہ کہیں نہیں آئے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وقت کو منظم کرتے ہیں، نیک کام کرنے کے لیے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں۔ عرب میں الحمدللہ، مدینے میں الحمدللہ میرے زندگی کے 5 رمضان گزرے، ایسے سنہرے رمضان، شاید وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ لذت بندگی اس کے بعد سے میں اب تک زندگی میں پا نہیں سکا۔ ماشاءاللہ ایسا رمضان، ایسا لگتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے رمضان میں ہیں، ایسا مزہ۔ لہذا دیکھتے تھے، ٹائم ٹیبل بناتے تھے، کب قرآن پڑھنا، کب صلہ رحمی کرنا، کب وہ کام کرنا، جیسے امتحان کا ٹائم ٹیبل بنتا نا ویسے رمضان میں نیکیوں کے لیے ٹائم ٹیبل بنائیے۔ اور کہا عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے، دیکھو رمضان میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کے ارادے بلند پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، ارادے اتنے ہوتے ہیں نیکی کے، نیکی کرتے کرتے رمضان ختم ہو جاتا ہے مگر نیکیاں باقی رہتی ہیں۔ اسی لیے جملہ مشہور ہے نیت المومن ابلغ من عملہ، کہا مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ اگر آپ نیت کریں رمضان میں اتنے کام کرنا، کرتے کرتے رمضان ختم ہو گیا، یاد رکھو جتنا کام کیا اس کا ثواب ہے، مگر جو کام نہ کر سکے اس کا ثواب بھی الحمدللہ ملے گا۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں رمضان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کو غیر رمضان کی طرح گزار دیتے ہیں۔ بعض نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ہوٹلوں میں پردہ لٹکا لے کے کھاتے رہتے ہیں، آگے ذکر کریں گے ہم۔ بلکہ کہا رمضان ہمارا مہمان ہے، اگر ہمارے گھر میں مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر ہم چھوڑتے کیا؟ نہیں چھوڑتے، لہٰذا ہم میزبان ہیں، اس کی میزبانی مکمل طور پر کریں۔ دیکھو کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے سناتا ہوں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ناقدری کرنے والوں کو کتنے وعیدیں سنائی۔ 2 باتیں یاد آ گئی مجھے، وہ باتیں ذکر کر کے آگے بڑھاتے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم رمضان کے بیچ میں اسلام قبول کیا، ظہر کے ٹائم پر اسلام لایا، انہیں روزہ فرض ہوا نا، چونکہ بیچ میں آیا، تو بولتے علماء اس نو مسلم کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کا احترام کرے۔ ارے ہم تو اپنے مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو کر ہمیں رمضان کا احترام نہیں، بولتے نو مسلم کو بھی رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس حیض والی، نفاس والی عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے چھپ کر کھائیں۔ اگر وہ اپنے بچوں کے سامنے کھائیں گی تو بچے کیا بولیں گے؟ ہمارے امی کو رمضان کی قدر نے تو میں کہیں کو قدر کرنا۔ ماشاءاللہ علماء اتنا بتاتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ناقدری کے بارے میں بتایا۔ ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، خاک آلودہ ہو آدمی کی وہ ناک جس کے اوپر رمضان داخل ہوا پھر گزر گیا، مغفرت نہیں ہوئی۔ آپ بولتے دھماکہ سیل، ڈی مارٹ، ریلائنس مارکیٹ،
اس میں سب سیل لایا تو ہمیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ دن کرو تو بھی جاتے، ریپیڈو بک کر لے کو جاؤ، اولا یوبر بک کر لے کو جاؤ۔ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ پورا مہینہ جنت کے دروازے کھول کے رکھا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا، شرکت شیاطین کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، اگر تب بھی ہم نہ سدھرے تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس پر رمضان داخل ہوا اور اس کی مغفرت ہونے سے پہلے رمضان چلا گیا۔ یہ دیکھو کیسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو شاید عام انداز میں چڑھتے، میں ایک انداز ایسا آیا ہر سیڑھی پر آپ نے آمین آمین کہا۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے اقوال کو، افعال کو، حرکات و سکنات کو دیکھتے رہتے تھے اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، تو کیا کہا، فلما نزل سئل عن ذلك، 3 سیڑھیوں پر آپ نے آمین کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر سے اترے تو صحابہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے خلاف قیاس 3 مرتبہ 3 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتانی جبریل فقال رغم انف امرین دخل رمضان فلم یغفر له قل آمین فقلت آمین، رواہ الطبرانی والبزار۔ آپ نے کہا اے صحابہ کی جماعت سن لو، میں جب سیڑھی پر چڑھا نا میرے پاس فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، دیکھو اے محمد میں بولتا ہوں وہ آدمی ہلاک ہو جائے جس کے پاس رمضان آیا وہ مغفرت کو نہیں پا سکا۔ دیکھو فرشتوں کے سردار جو ہے بنی نوع انسانی کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے محمد میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو۔ بد دعا کرنے والے کون؟ جبریل علیہ السلام، آمین بولنے والے سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا جبرائیل نے بد دعا کی اس آدمی پر جس کو رمضان ملا اللہ کی مغفرت کو نہ پا سکا، میں نے اس بات پر جو ہے نعوذ باللہ آمین کہا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رمضان میں جو لوگ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو، آج کل تو لوگوں کا حال ایسا ہے بغیر عذر شرعی کے بھی لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کون سے مریض کو روزہ چھوڑنا چاہیے، کون سا مرض ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، ذرا یہ سن لیجئے۔ بعض علماء کہتے ہیں ایک ایسا مریض مثالی طور پر کینسر کا مریض ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ایڈز کا مریض ہے جس کے شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں مثال کے طور پر دودھ پلانے والی عورت ہے، حمل والی عورت ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ روزہ چھوڑ دے گی اور 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گی۔ عرب علماء کے قول کے مطابق وہ بعد میں روزہ بھی قضا کرے گی، لیکن انڈیا کے علماء کہتے ہیں وہ 30 دن کا مسکینوں کو کھانا کھلا دے گی۔ بعض نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنے اپنے کمپنیوں میں کام کرنے جاتے ہیں، ارے آپ کے پاس تو کمپنیوں میں کام کرنے دنیا بٹورنے کے لیے 11 مہینے نا، آپ جو ہے یہ مہینہ آتا ہے تو کمپنی میں جانے کے لیے باس ہمیں چھٹی نہیں دیتا بلکہ نعوذ باللہ روزہ چھوڑ کے کمپنی میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے والد کی مغفرت فرمائے، 2013 میں انتقال ہوا، ہم دیکھتے تھے میرے والد پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے، پورے سال چھٹی نہیں لیتے، رمضان کا مہینہ آتا ماشاءاللہ 1 مہینے کی چھٹی لے کر الحمدللہ بھرپور عبادت کرتے تھے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں روزہ رکھ کے کمپنی کو جانے کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی میں اے سی ہے نا، آپ کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر نعوذ باللہ کیا کرنا، روزہ چھوڑنا اچھی بات نہیں۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بولتے ہیں شوگر میں روزہ رکھے تو ہاتھ ہدرنا شروع ہوتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر تو بولتا اگر آپ اپنی شوگر کو لو کرنا چاہتے ہیں، میڈیم کرنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھو۔ ڈاکٹر کا حکم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اگر آپ دن بھر کھاتے پھرے تو مسئلہ کیا ہوا؟ لہٰذا بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا بڑا گناہ۔ یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث اور جو سنیے، کہا میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور کہا میرے پاس چلو، لے کر گئے، یہ خوفناک پہاڑ ہے۔ تو اللہ کے نبی سے ان 2 فرشتوں نے کہا، جبرائیل و میکائیل تھے شاید، ایسے کہا چڑھو،
اللہ کی نبی نے فرمایا اس خوفناک پہاڑ پر مجھے چڑھنے نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں نے کہا چلو ہم جو ہے آپ کو چڑھاتے ہیں اور آپ کے معاملے کو آسان کراتے ہیں۔ لہٰذا میں چڑھا، چڑھتے چڑھتے جب پہاڑ کے بیچ میں پہنچا تو مجھے کچھ آوازیں نظر آئیں، تو سننے لگا۔ تو میں نے کہا اے فرشتوں کی جماعت یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو کہا یہ اصل میں جہنمیوں کی آواز ہے۔ ذرا آگے بڑھا تو میں دیکھتا ہوں ایسی خطرناک، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے جو ہے بازوؤں سے خون بہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ تو کہا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم۔ آپ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار کرنے سے پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جو بندہ وقت ہونے سے پہلے افطار کر لے تو اس کا عذاب اتنا سخت ہے، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں دیکھو من ترک صوم رمضان بلا عذر وبلا مرض فإنه شر من الزانی ومدمن الخمر۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے روزہ چھوڑتا ہے وہ تو زانی سے بھی زیادہ بدتر ہے، وہ تو ہمیشہ شراب پینے والے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے ذہبی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہا جو آدمی بغیر عذر کے روزہ رکھتا ہے تو علماء نے اس کے اسلام میں شک کیا، اور جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے زندگی میں الحاد و لادینیت ہے۔ حاضرین، رمضان شعائر اللہ میں سے ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کے بے حرمتی نہ کریں۔ آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا جو برا اثر ہمارے معاشرے پر، وہ اس میں ایک برا اثر یہ ہے اس میں اللہ کی تعظیم ختم ہوئی، قرآن کی تعظیم ختم ہوئی۔ کبھی ہمارے شارٹس میں جو ہے وہ سحری کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی نعوذ باللہ کھجور رکھ کر افطار کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ ٹوپی پہن لے کے رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں رمضان سے متعلق مذاق کی جو ویڈیوز ہیں نا وہ دیکھنا بھی ہمارے لیے گناہ ہے، لہٰذا اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کی استہزاء نہ کریں، بلکہ اپنے اہل و عیال کی تربیت کریں۔ اور ایک بات بھی ہے، رمضان آیا تو بعض لوگ خالص ہوتے رہتے ہیں، فجر کو صبح 6 بجے اٹھتے۔ یاد رکھو رمضان کا مہینہ سولنے کے لیے نہیں آتا، رمضان کا مہینہ یہ تو جو ہے چاشت کا مہینہ، کیا ہے تو مطلب نشاط کا مہینہ ہے، چستی کا مہینہ ہے، لہٰذا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر روحانی تربیت کریں۔ اعمال رمضان میں تلاوت قرآن بھی بڑی اہم عبادت ہے، لہٰذا میں علماء سے بھی گزارش کروں گا جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی، رمضان میں اگر عشاء بعد درس دیے تو قرآن سے متعلق ہی درس دیو۔ دوسرے قیامت کی علامت ہے، وہ علامت ہے لوگ اٹھا لے کے جاتے نہیں۔ 11 مہینے ہیں رمضان میں، رمضان سے متعلق درس ہونا چاہیے، تدبر قرآن۔ اور دیکھیے رمضان میں قرآن سننے کی عادت بھی ڈالنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ کیا انقلابی کتاب تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو رہے تھے، مقام نقلہ میں آپ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے سے جبرائیل آئے، پیچھے سے کون آئے؟ پیچھے سے جنات آئے۔ جنات اگر کیا کیے؟ اللہ کے نبی کی نماز میں سامنے داخل ہو گئے، داخل ہو کر قرآن سننے لگے۔ اس قرآن کو غور سے سننا تھا، ماشاءاللہ وہ جنات پورے مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے کہا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اور جب حاضر ہوئے جنات کے اندر قرآن کا ادب کیسا ہے دیکھو، فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب نبی کے پاس آئے صفوں میں داخل ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ لہذا جب قرآن ڈالا جائے، پڑھا جائے تو خاموش ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن پڑھا جائے تو خاموش بھی رہو، غور سے سنو۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیت المقدس کو رخ بنا کے قرآن پڑھتے تھے۔ کفار آ کر کیا کرتے؟ سیٹیاں بجاتے، ننگے ناز سے بولتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن کو مت سنو، ایسے زور سے آواز کرو کہ تم غالب ہو جاؤ۔ یہی تو ہاں ہمارے ماحول میں خود تلاوت چلتی رہتی، تراویح لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، تراویح چلتی رہتی ہے، مولوی صاحب بچوں کو مارتے رہتے ہیں۔ نہیں، تلاوت ہوتی رہے تو ہمیں کیا غور سے سننا چاہیے۔ اور اسی ایک بات بھی ہے، تراویح پڑھانے والوں کے بارے میں جس آدمی کو ہم چنتے ہیں اس کے تقوی کا اور اس کے بڑے عمر کا دیکھ کر چننا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
6 سال کے 8 سال کے 10 سال کے بچے نماز پڑھاتے، وہ وقت کی ضرورت تھی۔ الحمدللہ آج تو امت میں بڑے بڑے لوگ ہیں، تجربے کار ہیں، میں سمجھتا ہوں جس کی داڑھی سفید ہے، جو 40-50 سے زیادہ عمر ہو چکا ہے، تجربے کار ہے، متقی ہے، جو قرآن سمجھتا ہے، ایسے آدمی کو اگر امامت کے لیے بڑھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں ایک نشانی یہ ہوگی، کیا ہوگی؟ دیکھو کیا نشانی ہوگی، لوگ تقوی کو نہیں دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ اچھی آواز والے کو آگے بڑھا کر نعوذ باللہ تلاوت کے لیے بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قرآن سنتے تھے، آپ نے اپنی زندگی میں جن جن صحابہ سے قرآن سنا ان کے نام بتاتے ہیں۔ ابن مسعود، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے آپ نے قرآن سننے کے لیے کہا۔ ابی نے کہا یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترتا ہے نا، میں کیوں سنوں، میں کیوں سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے تیرا نام لیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ خوشی سے ایسے ہی رونے لگے۔ لہٰذا ہمیں ابن مسعود، ابی ابن کعب اور ان جیسے اچھے قراء سے قرآن بھی سننا چاہیے۔ ایک آخری میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر لیتے ہیں۔ یا خواتین بھی ہیں، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ گانے، ٹک ٹاک، میوزک چھوڑ کر قرآن سے قریب ہو جائیں۔ ہماری خواتین بھی قرآن پڑھتی ہیں نا، غلط پڑھتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو استانی ہوتی نا، انہیں استاد بھی جس کو پڑھاتے ہیں انہیں غلط پڑھاتے ہیں۔ دیکھو کیسا ہے، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے پاس دیر سے آئیں، آپ نے پوچھا ما حبسکی، اے عائشہ تم دیر سے کیوں آئیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ کنت اسمع قراءۃ رجل ما سمعت احسن صوتا، کہا یا رسول اللہ آتے ہوئے راستے میں ایک اچھے آدمی قرآن پڑھ رہے تھے، ویسی آواز میں نے آج سنی نہیں ہے، میں سننے کو کھڑکی، وہاں سے مجھے ہٹنے کو دل نہیں چاہا۔ جیسے آج ہمیں گانے سنتے، فلاں سنتے، وہاں دل بیٹھتا۔ نبی نے اپنے بیوی کے ذوق کیسے بنایا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا اچھا قرآن پڑھے، اتنا اچھا قرآن اپنی زندگی میں نے نہیں سنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑ گئے، کہا اے عائشہ کون ہے؟ چلو جہاں سے تم نے قرآن سنی تھی۔ شوہر بیوی دونوں مل کے نکلتے ہیں اور جا کر جو ہے ماشاءاللہ اس آدمی کی قرأت سنتے ہیں۔ قرآن سننے کے بعد روایتوں میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس صحابی کی لمبی مدت تک قرآن سنتے رہے۔ واپس جب گھر کو آیا تو آپ نے اس صحابی کا نام بتایا، کیا کہا؟ ھذا سالم مولا ابی حذیفہ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلہ۔ دیکھو اچھے قرآن پڑھنے والوں کی اور حفاظ کی اللہ کے نبی کے پاس قدر کیسی ہے۔ اے عائشہ تم نے جس سے قرآن سنا تھا نا، وہ اصل میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام جو ہے کون؟ سالم تھے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری امت میں اتنے اچھے قرآن پڑھنے والے پیدا فرمائے۔ آج معاشرے میں نہ علماء کی قدر ہے نہ حفاظ کی قدر ہے۔ کیا قدر تھی حفاظ کی؟ ہم لوگ رمضان میں لاتے اور جو ہدیہ دیتے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے دیتے ہیں، نہیں دینا چاہیے۔ ہدیہ آپ کو چھپا کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ایک عالم کی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ فوٹو بھی پکڑتے ہیں، یہ بھی تو غلط ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کی عمر شاید 6 یا 7 سال کی تھی، وہ پہلے اسلام لا چکے تھے، ان کا قبیلہ بعد میں مسلمان ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی قوم میں کوئی امامت کے قابل نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ صحابی فقدمونی انا ابن 60 او 70، پورے قوم میں دیکھے تو میرے سے قرآن پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، میری عمر 6 یا 7 سال کے سامنے۔ اللہ اکبر، 6 یا 7 سال کا بچہ اپنی قوم کی امامت کرے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ فخر و افلاس کا کیا حال تھا؟ وہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا تو شرمگاہ پیچھے سے نظر آتی تھی، جب میں جو ہے نماز سجدے میں جاتا تو ران نظر آتی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نماز میں اٹھتی ہے، دیکھتی ہے ہمارے امام کی صدر کھل جا رہی ہے۔ نماز کے بعد اس عورت نے کہا اے عورتوں کی جماعت، دیکھو ہمارا امام بھی ایسا ہے جس کا پچھلا حصہ کھل جا رہا ہے، کیا تم اپنے امام کی پچھلے حصے کو بھی چھپا نہیں سکتے کیا؟ ماشاءاللہ فوراً چندہ کر کے 2 جوڑی کپڑے دیے۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اپنی زندگی میں 2 جوڑے کپڑے پا کر جتنی خوشی ہوئی کبھی نہیں ہوئی۔ لہٰذا ائمہ کی سب کی قدر کرنا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن پڑھنے والے تھے۔ ایک دن وہ قرآن پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں بیٹھ کر، رسول اللہ گزر رہے جن کے دل پر قرآن اترا، گھر کے باہر آواز ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے کہ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ہے قرآن کی آواز آتی ہے؟ اگر مسلمانوں کا ماحول ہے تو یا تو قوالی یا تو نظمہ یا تو بس اس کے علاوہ گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
اب اللہ کی نبی نے فرمایا ابو موسیٰ کل تم قرآن پڑھ رہے تھے نا، گھر کے باہر کھڑے ہو کر سنا، میں بڑا اچھا لگا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ سنتے تو معلوم ہوتا تو اور اچھا پڑھتا۔ اللہ کی نبی دیکھو اپنے زبانے میں اچھے انداز سے قرآن پڑھنے والوں کی کتنی عزت فرماتے۔ آپ نے کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ اللہ نے تم کو تو داؤد کی آواز دے دی ہے، لہذا تم اچھا قرآن پڑھو۔ آج امت کا نوجوان قرآن سے دور ہے، کیوں؟ ابن القیم اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں حب القرآن و حب الحان الغنا فی قلب عبد لیس یستمعان، کہا قرآن کی محبت اور موسیقی کی گندی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے موبائل میں گانے بھی رہتے، یاسین بھی رہتا، لہٰذا اپنے دلوں سے موسیقی کی محبت کو نکالو۔ خواتین میں اپنے قرآن کو مکمل توجہ دو۔ انفرادی طور پر جو ہے ہم نمازوں کے اپنے انفرادی طور پر اپنی عبادت طرف توجہ دیں۔ ہوتا کیا ہے تراویح پڑھ لے تو بس جا کے سو جاتے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سحری میں اٹھتے نا، سحری کرنے سے پہلے استغفار بھی کرو۔ ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے ماشاءاللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ماشاءاللہ کیا کرتے، ایک رکعت میں ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھیں۔ لہٰذا مسجد کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد کے نظم کو صحیح رکھیں اور علماء کی قدر کریں، حفاظ کی بھی عزت کریں۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں تراویح پڑھتے رہتے، لمبا پڑھا ہے تو کیا ہو تمہیں اتنا لمبا پڑھ دو، دن بھر ہم نے کام کرنا، یاد رکھو آپ کو نہیں ہوا تو الگ پڑھو، آپ کو نہیں ہوا تو الگ پڑھ لو، ورنہ جماعت ساتھ جو نماز ہوتی ہے اس کا بھی مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ اور رمضان کے اس موقع پر ہمیں خادمین مسجد کا اور مؤذن صاحب کو بھی جو ہے زیادہ کام نہیں دینا چاہیے، وہ افطار کی چیزیں لا کے رکھتے پورا گندہ کر دیتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے جو لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے انہوں وہ سحری میں اٹھ جا کو 10 منٹ پہلے سحری ختم کر لو، یہ بھی غلط ہے۔ افطار کے موقع پر بولتے افطار کے لیے 5 منٹ تاخیر کرو، نہیں، آپ نے کہا سحری کب تک کرنا، اذان ہوئے تک کرنا، اور افطار میں جلدی کرنا۔ آپ نے کہا میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں ماشاءاللہ وقت پر کرتے رہے گی، اور افطار میں تاخیر کرنا یہ نصارہ کا کرسچنوں کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ آنے والے خطبات جمعہ میں علماء آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا اچھے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور جو ہے رمضان آنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے لمحے لمحے کی، اس کے لحظے لحظے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا استقبال کرنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی عورتوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو رمضان سے فائدہ اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔